السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کے عظیم فرزند شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ تعالی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کا تعلق پٹھان قوم کے افریدی خاندان ملک دین خیل سے ہے، جو غیر منقسم ہندوستان کے آزاد قبائلی علاقے میں سکونت پذیر تھا۔ آج کل یہ علاقہ پاکستان میں ہے اور حضرت کا قبیلہ اس علاقے کے خیبر ایجنسی میں واقع چورا میں رہتا تھا۔ کسی وقت اس قبیلے کے کچھ افراد مظفر نگر یوپی کے قصبے حسن پور لوہاری میں آ بسے تھے۔ حضرت 25 دسمبر 1924 کو اسی قصبے میں پیدا ہوئے۔ حسن پور لوہاری جماعت دیوبند کے سرخیل سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد حضرت شیخ میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمہ اللہ کا مسکن رہا ہے۔ اس لحاظ سے یہ قصبہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ نے ابتدائی تعلیم اسی قصبے کے 2 استاذوں سے حاصل کی، جن میں سے ایک کا نام منشی اللہ بندہ ہے۔ ان سے حضرت نے قرآن کریم نازلہ پڑھا۔ مغرب کے بعد گھر پر پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ حافظ نہیں تھے، اس کے باوجود روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرنے کا معمول تھا۔ قناعت پسندی اور دنیا سے بے رغبتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ دوسرے استاد منشی بندہ حسن تھے، جن سے اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ یہ بھی پرہیزگار اور متقی انسان تھے، اکثر و بیشتر ذکر و اذکار اور نوافل میں مشغول رہتے تھے۔ قرآن کریم اور اردو فارسی کی تعلیم سے فراغت کے بعد مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد کے محتمم حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں بھیج دیے گئے۔ جلال آباد تھانہ بھون اور حسن پور لوہاری سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس قصبے میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا اور اس کی ذمہ داری اپنے ممتاز خلیفہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان شیروانی کو سونپ دی تھی۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے 2 سال 6 ماہ کی مدت میں 4 سال کا عربی نصاب یہاں رہ کر مکمل کیا۔ اکثر کتابیں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ جلال آباد راہ علم کے اس مسافر کی اگلی منزل دیوبند تھی، جہاں انہوں نے 5 سال گزارے اور دارالعلوم دیوبند کے رائج نصاب کے مطابق جملہ فنون، منطق، فلسفہ، ادب، اصول، ریاضی، فقہ، کلام، تفسیر اور حدیث کی کتابیں متعدد اساتذہ فن سے پڑھی۔ فراغت کے وقت حضرت کی عمر صرف 20 سال تھی۔ حصول علم کا شوق بچپن ہی سے تھا، محنتی بھی تھے اور ذہین بھی۔ اس پر جلال آباد میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کی نگرانی اور توجہ، دارالعلوم دیوبند کا صاف ستھرا علمی ماحول اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور شیخ الادب والفقہ حضرت مولانا اعزاز علی امروہوی رحمہم اللہ جیسے حضرات کی موجودگی، ان سب اسباب نے مل کر علم و عمل، تقویٰ و بزرگی کا جو پیکر تراشا، وہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان کی صورت میں جلوگر ہوا۔ مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد میں ایک مرتبہ سالانہ امتحان کے لیے مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا اسد اللہ صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے 10-12 طلبہ کی جماعت کا امتحان لیا۔ 2 طالب علموں کے متعلق وہ یہ لکھ کر گئے، یہ 2 بچے بڑے باصلاحیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت لے گا۔ ان میں سے ایک بچے کا نام سلیم اللہ تھا، جو آگے چل کر اپنے وقت کا عظیم محدث بنا، اور دوسرے بچے کا نام رفیق احمد تھا، جو بعد میں علامہ رفیق احمد کہلائے اور مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد کے شیخ الحدیث بنے۔ مولانا سلیم اللہ خان بچپن ہی سے نہایت ذہین تھے۔ اس پر شوق اور محنت، ان تینوں چیزوں نے ان کی علمی شخصیت کی تشکیل میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ قدرت نے ان کو بے نظیر حافظہ عطا کیا تھا۔ ان کی قوت حفظ کے واقعات پڑھ کر اور سن کر قرون اولیٰ کے محدثین کے حافظے کے واقعات تازہ ہو جاتے۔ ان کے شاگرد رشید
مولانا عباسی رحمہ اللہ نے ایسا ہی ایک واقعہ لکھا۔ طالب علمی کے زمانے میں رمضان کی تعطیلات گزارنے کے لیے دارالعلوم دیوبند سے اپنے گھر آئے۔ خیال ہوا کہ چھٹیوں کے اس وقفے میں قرآن کریم کے کچھ پارے حفظ کر لوں۔ رمضان سر پر تھا۔ مشورہ ہوا کہ روزانہ چوتھائی پارہ یاد کر لیا کروں اور تراویح میں سنا دیا کروں، اس طرح تراویح بھی ہو جائے گی اور رمضان میں تمہیں 7-8 پارے بھی یاد ہو جائیں گے۔ اب جو یاد کرنے بیٹھے تو چوتھائی کے بجائے پورا پارہ یاد ہو گیا، اور اس شان سے یاد ہوا کہ اسی رات تراویح میں بھی سنا دیا۔ کبھی کبھی 1.25 پارہ یا 1.5 پارہ بھی یاد کر لیتے۔ رمضان کی 27ویں شب میں قرآن کریم کی تکمیل ہو گئی۔ جس نے سنا حیرت میں رہ گیا کہ لوگوں کو بالخصوص حفاظ کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہیں یقین ہی نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر انکار ممکن نہ تھا کیونکہ یہ واقعہ ظہور میں آ چکا تھا۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے 1947 میں دارالعلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد میں خدمت تدریس پر مامور ہوئے، جو آپ کا اولین مادر علمی بھی تھا۔ اسی مدرسے میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمہ اللہ کی زیر نگرانی تدریسی سفر شروع کیا، جو تا دم واپسی جاری رہا۔ جلال آباد میں آپ نے 8 سال تک تدریسی خدمات انجام دی۔ تقسیم ہند کے بعد 1956 میں پاکستان تشریف لے گئے۔ وہاں 3 سال دارالعلوم الاسلامیہ اشرف آباد ٹنڈو العیار سندھ میں درس و تدریس میں مشغول رہے۔ یہ ادارہ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا قائم کیا ہوا تھا۔ یہاں سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے قائم کردہ ادارے دارالعلوم کراچی تشریف لے گئے اور مسلسل 10 سال تک وہاں مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھائیں۔ 1 سال حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے مدرسے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنول ٹاؤن میں رہے۔ 23 جنوری 1967 میں اپنے ادارے جامعہ فاروقیہ کراچی کی بنیاد رکھی، جو آج پاکستان کے بڑے تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے اور بیرون ملک تک اس کی شہرت ہے۔ پاکستان کا یہ واحد مدرسہ ہے جہاں سے عربی، اردو اور انگلش تینوں زبانوں میں ماہانہ رسائل شائع ہوتے ہیں۔ شاہ فیصل کالونی میں اس کی پرشکوہ عمارت دعوت نظارہ دیتی ہے۔ حضرت کے شاگردوں کا دائرہ بے حد وسیع ہے، جن میں مولانا رفیع عثمانی صاحب، مولانا مفتی محمد نقی عثمانی صاحب، مولانا شمس الحق، مفتی نظام الدین شاہ مزئی، مولانا حبیب اللہ مختار اور مولانا عنایت اللہ، مولانا سید حمید الرحمان، مولانا احمد الرحمان، مولانا جمشید علی خان رحمہم اللہ جیسے مشاہیر علماء آپ کے ممتاز تلامذہ میں شامل ہیں۔ نوعمری میں ان کی شخصیت جن مقدس اور مبارک ہاتھوں سے بنی سنوری وہ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان شیروانی ہے۔ اپنے اس عظیم محسن کے متعلق شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میری زندگی میں سب سے زیادہ تبدیلی دینی جذبات کی پرورش، اخلاق و اعمال کے حسن و خوبوں کا احساس، ان کی اصلاح کی طرف توجہ اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو رجال دین میں شامل کرنے کا شوق اور جذبہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں رہ کر پیدا ہوا۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی زندگی کا اہم پہلو وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے ان کی وابستگی ہے۔ اس وفاق کی بنیاد 1959 میں رکھی گئی۔ 1980 میں آپ کو اس کا ناظم اعلیٰ بنایا گیا اور مولانا محمد ادریس میرٹی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد 1989 میں آپ کو اس کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس منصب پر وہ آخر تک فائز رہے۔ وفاق المدارس العربیہ دیوبند کے طرز پر چلنے والے مدارس کا پاکستان میں سب سے بڑا تعلیمی بورڈ ہے، جو خود مختار ادارے کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے دور صدارت میں وفاق المدارس نے خوب ترقی کی۔ ملحقہ مدارس کی تعداد میں قابل قدر اضافہ ہوا، نصاب کی پابندی ہوئی، مدارس میں درجہ بندی لازمی ہوئی۔ پہلے صرف مرحلہ عالمیہ دور حدیث کا امتحان
وفاق کے تحت ہوتا تھا، اب تمام مراحل کے امتحانات ہونے لگے۔ وفاق کے انتظامی امور میں بھی بہت مثبت تبدیلیاں آئیں، اس کی کارکردگی بہت بہتر ہو گئی اور اس کی سندیں جامعات کی اعلیٰ سندوں کے مساوی قرار پائی۔ اسی طرح تصنیف کے میدان میں ان کے دو ممتاز شاگردوں نے ان کی تقریر بخاری کو تحقیق کے ساتھ مرتب و مدون کر کے ایسا کام کیا جو رہتی دنیا تک خود ان کا اور ان کے شیخ کا نام زندہ رکھے گا۔ جلد اول کی تحقیق اور مراجعات کا کام مولانا نور البشر صاحب زید مجدہم اور جلد ثانی کی مراجعات اور تحقیق کا کام مولانا عبد الحسن عباسی رحمہ اللہ کے سپرد کیا گیا۔ ان دونوں حضرات نے تقریر کے ہر جز کی مراجعات کی، حوالے تلاش کیے، عنوانات لگائے اور اب درسی تقریر 22 جلدوں میں کشف الباری کے نام سے پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی چھپ چکی ہے۔ ہندوستان میں اس کی طباعت کا شرف دارالکتاب دیوبند کو حاصل ہوا ہے۔ یہ کتاب اپنی گونا گو خصوصیات کی وجہ سے علمی حلقوں میں بے حد مقبول ہے۔ اسی طرح مشکات شریف کی درسی تقریر بھی نفحات التنقیح کے نام سے 3 جلدوں میں چھپ چکی ہے، اور اس خبر سے حدیث کے طلبہ کو یقیناً خوشی ہوگی کہ ان کی تقریر ترمذی بھی 10 جلدوں میں تیار ہے، صرف طباعت کے مراحل باقی ہیں۔ اپنی پوری زندگی درس و تدریس، اصلاح و تبلیغ، مدارس دینیہ کے تحفظ اور رجالکاری کی مبارک سعی میں گزارنے کے بعد ہزاروں علماء کے استاد و مرشد حضرت شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ 15 جنوری 2017 میں دار فانی سے دار بقا کوچ کر گئے۔